أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ناظرین اکرام، اس کے قبل کی قسط میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ کا ناقہ ایک جگہ پر جا کر رکتا ہے. اس وقت جب وقت زوال آتا ہے، ظہر کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے، وہ ناقہ بنی سالم کے مقام پر جا کر رک جاتا ہے اور وہیں پر رسول ٹھہر جاتے ہیں. کچھ مورخ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر پہلے سے ہی مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی اور اسی جگہ اسلام کی مدینے میں پہلی نماز جمعہ ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر مسجد بعد میں بنائی گئی، لیکن نماز جمعہ، پہلا نماز جمعہ وہیں پر پہلی نماز جمعہ ہوتی ہے اور اس میں رسول خطبہ دیتے ہیں، جس خطبے کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے اور بہت طویل خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، جس کے لیے کہ حمید لکھتے ہیں کہ بڑا طولانی خطبہ، وہ خطبہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تاریخ میں. بے شک اہمیت تو رکھے گا ہی، اس لیے کہ پہلی نماز جمعہ کا وہ خطبہ تھا، اس لیے اہمیت کی بات ہے. لیکن جس خطبے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس خطبے کو انہوں نے کاٹ چھانٹ کر صرف 8 سطروں میں اس کا ذکر کیا ہے. 8 سطروں کے اوپر مشتمل وہ خطبہ ان کے ہاں لکھا ہوا ملتا ہے. لیکن حافظ ابن جریر نے اس پورا تفصیلی خطبہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، جو کہ واقعی اہمیت رکھتا ہے. لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے اس خطبے کو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد پھر رسول ناقے پر سوار ہوتے ہیں اور ناقہ پھر چلتا ہے اور لوگوں نے راستے میں پھر روکنا شروع کیا. آپ ہمارے یہاں آ جائیے، اصرار کر رہے ہیں لوگ کہ ہمارے یہاں آپ مہمان ہو جائیں، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں. لیکن رسول سب سے یہی کہتے جا رہے ہیں کہ یہ ناقہ جہاں جا کر رکے گا ہم وہیں اتر جائیں گے اور اسی کے مہمان ہو جائیں گے. اور وہ ناقہ جا کر اس میدان میں جا کر رکتا ہے جہاں پر آج مسجد نبوی ہے. اور ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ اس میدان کے سامنے جو گھر تھا ابو ایوب انصاری کا، چونکہ ناقہ میدان میں رکا لیکن سامنے ابو ایوب کا انصاری کا گھر تھا. اور جیسے ہی ناقہ رکا ابو ایوب انصاری آتے ہیں اور آپ کا سامان لے کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں آپ کا سامان سب رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد لوگ اصرار کرنے لگتے ہیں رسول سے، جو قریب کے گھر والے تھے جن کا مکان قریب میں تھا، کہ آپ ہمارے یہاں چلیں، آپ ہمارے یہاں چلیں. تو اس پر رسول نے ایک ضرب المثل جملہ کہا کہ المرا مع الرحلہ، کہ جس کا سامان جہاں وہ وہیں پر رہے گا، یعنی جہاں جس کا سامان وہیں پر وہ ہے. یہ کہہ کر لوگوں کو خاموش کر دیا اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ مہمان ہو گئے. جبکہ علامہ طبرسی یہ لکھتے ہیں کہ وہ میدان جہاں پر یہ ناقہ آ کر رکا اور جہاں پر آج مسجد نبوی واقع ہے، وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جن کا نام وہ لکھتے ہیں سہل اور سہیل. یہ دونوں بچوں کی وہ زمین تھی اور جسے اسد بن زرارہ جو کہ
تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ مدینے میں پہلے مسلمان، یعنی رسول کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کرنے کے لیے یا مدینے میں بلانے کے لیے سب سے پہلے جو آگے آئے وہ اسد بن زرارہ تھے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہی ان دونوں یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے اور یہ بچے ان کی کفالت میں تھے۔ اور یہاں پر جب آپ کا ناقہ رکا تو ابو ایوب انصاری کی ماں اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد رسول کا سامان اپنے گھر میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ جب رسول نے دیکھا اور لوگوں نے آ کے اصرار کیا کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، تو آپ نے اپنے سامان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر آپ کا سامان نہیں ہے۔ تو آپ نے پتا کیا کہ ہمارا سامان کہاں گیا، پتا چلا ابو ایوب انصاری کی والدہ آپ کا سامان لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں سامان وہاں پر وہ انسان، یعنی ہم اب ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ اور آپ ابو ایوب انصاری کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ خالی ناقہ اسد بن زرارہ لے جا کر اپنے گھر کے پاس اسے کھڑا کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بتاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ وہ مقام ہو گیا، مقام کا تو تعین ہو گیا۔ وہیں پر آج جو ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہ وہی مقام ہے۔ اور یہ تاریخ کا جو تعین ہوا ہے، کیونکہ یہ ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کے درمیان بڑی اہمیت رکھتا ہے اور واقعی اہمیت کی بات ہی ہے۔ اور صدر اول کے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی روایت ہے اور یہ مشہور ہے کہ یہ جو تاریخ کا سلسلہ، جو ہجری سن کا سلسلہ چلا ہے، یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں، وہ بھی ان کا 4 سال گزر چکا تھا، تب سے شروع ہوا۔ اور اس طریقے سے شروع ہوا کہ ایک کوئی کاغذ ان کے پاس لا کر رکھا گیا، اس کے اوپر ماہ شعبان لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی اس پر ماہ شعبان لکھا ہوا ہے، کیا پتا یہ کب کا ماہ شعبان ہے، اس سال کا ماہ شعبان ہے کہ اس کے پہلے کا ماہ شعبان ہے۔ تو اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ کوئی سن کا تعین کیا جائے۔ اس کے لیے مجلس شورا بلائی گئی اور تمام اکابرین آ جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں حضرت علی علیہ السلام نے رائے دی کہ جب آپ سن کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخ کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہجری سن کو، جب سے رسول خدا کی ہجرت ہوئی ہے تب سے جو ہے سن کا تعین کیا جائے۔ اور وہ یہ بات سب کو اچھی لگی اور ہجری سن رسول کے ہجرت سے اسے جوڑنا، تاریخ وہیں سے شروع ہوگی۔ اب یہ ہے کہ رسول کی ہجرت، اسلامی سال جو ہے وہ عرب میں محرم سے شروع ہوتا ہے اور رسول کی ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول میں، یعنی 2 مہینے کے بعد ہوئی ہے۔ تو پھر اس سن کو 2 مہینے پیچھے لایا گیا اور لا کے یہیں سے پھر وہ ہجری سن کا آغاز کیا گیا۔ لیکن اس بات کو حافظ ابن جریر صحیح نہیں مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو تاریخ کا تعین کیا گیا ہے یہ اسی وقت سے کیا گیا ہے جس وقت رسول خدا ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، اور آپ نے خود حکم دیا کہ تاریخ کا تعین کیا جائے ہماری ہجرت سے، یہ حافظ ابن جریر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے تاریخ داں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ تبرسی بھی اس پر اس طریقے سے، اس میں ابو جعفر تبری کہتے ہیں، اور جب رسول خدا مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے تاریخ کی تقرر کا حکم دیا، مجھ سے بیان کیا۔ زکریا بن یحییٰ بن ابی زائرہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عاصم نے، ابن جریر سے انہوں نے، ابو سلمہ سے انہوں نے، ابن شہاب سے
کہ رسول جب مدینے میں تشریف لائے اور آپ وہاں ماہ ربیع الاول میں آئے تھے تو آپ نے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا، تو بیان کیا گیا کہ صحابہ 1 مہینے اور 2 مہینے کے حساب سے تاریخ لکھنے لگے یہاں تک کہ سال پورا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے خلیفہ دوم کے دور میں آغاز تاریخ کے بطور ضعیف یوں درج کیا ہے، قول ضعیف کے طور پر، کہ یہ کوئی معتبر قول نہیں ہے کہ یہ خلیفہ دوم کے دور میں اسے شروع کیا گیا ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے تاریخ کے تعین کا حکم دیا اسلام میں وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو قول اول ہے اس لحاظ سے بھی صحیح لگ رہا ہے کہ رسول کے مدینے میں آنے کے بعد اور یہ ضروریات زندگی یعنی تاریخ انسان کی سب سے ضروری شے ہے، وہ بغیر تاریخ کا تعین کیے ہوئے رسول کی پوری زندگی گزر گئی، خلیفہ اول کا پورا دور گزر گیا اور خلیفہ دوم کا بھی 4 سال گزر گیا، یعنی 16 سال گزر گئے اور تاریخی تعین نہیں ہو پائی۔ تو یہ قابل یقین بات نہیں ہے، بلکہ قول اول اس میں صحیح لگ رہا ہے کہ یہ اتنی ضروری شے ہے، اتنی ضروری انسان کی زندگی میں اس کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی اسی وقت شروع ہوا جس وقت رسول خدا مدینے میں تشریف لائے، تبھی سے یہ سن ہجری شروع ہوا اور رسول خدا کے حکم سے یہ تاریخ کا تعین کیا گیا۔ اب اس کے بعد جہاں پر آپ کا ناقہ رکا تھا وہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی الگ الگ روایت تو ایک ہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے تبری نے لکھا ہے کہ جو اس کے پہلے جو سامنے روایت آئی تھی کہ وہ دو بچے جو تھے سہل اور سہیل، جن کو کفالت سعد بن زرارہ کیا کرتے تھے، اس سے وہ مختلف بات یہ کہتے ہیں کہ وہ سعد بن زرارہ ان کی کفالت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کفالت کرنے والے معاذ بن افراح تھے، اور یہ جو زمین تھی وہ بنی نجار کی تھی، اور رسول نے پھر یہ کیا، معاذ بن افراح سے یہ کہا کہ یہ زمین ہمیں بیچ دی جائے تاکہ ہم اس پر مسجد تعمیر کر لیں۔ تو اس پر بنی نجار کے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے کہ ہم اس زمین کو بخشتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں، اور رسول نے اسے قبول کر لیا، جبکہ اس زمین پر بہت سے کھجور کے پیڑ تھے، وہاں کھیتی ہوتی تھی، اور کچھ زمانے جاہلیت کی قبریں بھی وہاں موجود تھیں۔ اور جب رسول کو یہ زمین دے دی گئی بطور تحفہ، بطور ہدیہ، تو رسول نے وہ پیڑوں کو وہاں سے کٹوا دیا اور جو کھیتی ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا، اور جو اس وقت کی قبریں تھیں دور جاہلیت کی اس کو بھی اکھاڑ پھینکا، اور اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، اور اس طریقے سے مسجد تعمیر کی گئی کہ حمید لکھتے ہیں کہ وہ مسجد اس طریقے سے تعمیر کی گئی کہ پتھروں سے 4 طرف کی دیواریں بنائی گئی جو کہ 3 گز اونچی تھی، اور 9 فٹ کے اوپر اس کے اوپر ایک چھپر ڈالا گیا جس کی شہتیر کا کام کھجور کے درخت سے کے تنے سے لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے اور جن کی کفالت کیا کرتے تھے اسد بن زرارہ، رسول نے اسد بن زرارہ سے کہا، اور چونکہ یہ میدان یہ احاطہ تھا اور ابو ایوب کے گھر کے سامنے تھا، تو رسول یہیں پر آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہیں پر نماز باجماعت ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے لیے رسول نے چاہا اور اسد بن زرارہ سے کہا کہ اسے ہمارے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ اسد بن زرارہ نے کہا کہ یہ آپ کو بطور تحفہ یہ زمین
دینے کو یہ بچے تیار ہیں جن کی یہ زمین ہے، لیکن رسول نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی قیمت دی اور قیمت دینے کے بعد اسے خریدنے کے بعد وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اور اسی مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے لیے علامہ تبریسی نے بڑے تفصیل سے بات کہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مکان میں خدا کا مکان خانہ کعبہ کی تعمیر میں دو نبیوں کا ہاتھ رہا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے، ایک معمار تھے اور ایک مزدور تھے اور ان کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اسی طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے لیے فخر ابراہیم اور فخر اسماعیل، خاتم النبیین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے یہ مسجد نبوی کی اہمیت ہے، اور تمام جو افراد تھے، یعنی کہ آپ کے صحابی، انصار اور مہاجر، سب کے سب نے اس میں ساتھ دیا اور رسول نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس میں سب سے پہلے، جیسا کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کچھ پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، تو پہلے رسول نے اس طریقے کا انتظام کیا کہ اس پانی کو خشک کروایا، اور خشک کروانے کے بعد اس کی نیو اینٹوں سے، پھر اینٹیں بنوائی گئیں، اینٹوں سے نیو بھری گئی، نیو کو اینٹوں سے بھرنے کے بعد پھر پتھروں سے اس کے اوپر پتھروں کا ردہ رکھا گیا، اور جب پتھر کی دیوار آگے اوپر اٹھ چکی، اس کے اوپر پھر اینٹوں سے وہ دیواریں بنائی گئیں، اور اس کے بعد یہ، اور ایسے میں رسول خدا خود اپنے پیٹھ پر ان کو بڑا پتھر لاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، بلکہ انصار آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ پتھر آپ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کی طرف سے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تن آسانی کروں اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ محنت و مشقت کریں، میں بھی اس محنت و مشقت میں پوری طریقے سے شامل رہوں گا۔ اور وہ پتھروں کو لا لا کر اس مسجد کی تعمیر کی گئی، یہاں تک کہ وہ 100 ہاتھ مربع اتنی بڑی مسجد بنائی گئی، اور دیوار بھی کافی اونچی کی گئی، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اور اسی میں نمازیں ہونا شروع ہو گئی۔ بعد میں جب گرمی کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر چھت کا انتظام کریں۔ تو علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی جو تنا ہوتا ہے اسے مسجد کے آگے کے حصے میں اسے گاڑ دیا جاتا ہے، اور گاڑنے کے بعد اس پر چھالوں سے چھت کی تعمیر کر دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں شدت گرمی سے اور شدت تپش سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ اس چھپر کو ہٹا کر اس پر باقاعدہ طور پر ایک چھت ڈال دی جائے۔ اس پر رسول تیار نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں، جس طریقے سے جناب موسیٰ کا چھپر تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی چھپر رہے گا۔ اور اسی حالت میں یہ مسجد تب تک رہی جب تک رسول وہاں جب بقید حیات مدینے میں تشریف رکھتے تھے، تب تک وہ اسی حالت میں رہی۔ بعد میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ اب اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا